اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شیر شکار پر نکلا تو اپنے ساتھ لومڑی اور ریچھ کو بھی لے لیا۔ شیر نے 3 شکار کیے، ایک ہرن کا، ایک گائے کا اور ایک خرگوش کا۔ واپسی پر ریچھ بڑا اترا کر چلنے لگا کہ شکار میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ شیر بھانپ گیا، اس نے ریچھ سے کہا کہ شکار کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 3 شکار ہیں، 3 حصوں میں بٹیں گے۔ شیر نے کہا اچھا، پھر کرو 3 حصے۔ ریچھ کہتا ہے کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، بڑا ہے، اس لیے گائے تیرے حصے میں ہے، میں درمیانہ ہوں اس لیے ہرن میرا اور خرگوش لومڑی کا۔ شیر اس کی چالاکی کو سمجھ گیا، اس نے پنجہ مارا تو ریچھ کو بھی مار دیا۔ اب لومڑی سمجھ گئی، چالاک جو ٹھہری، اس نے سارا معاملہ سمجھ لیا۔ اب شیر نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو کیسے حصہ کرے گی؟ لومڑی نے کہا کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، خرگوش ناشتے میں کھائیں، گائے دوپہر کو اور ہرن کو رات کو تناول فرمائے۔ شیر بڑا خوش ہوا، اس نے لومڑی سے پوچھا کہ تو نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا ریچھ کی موت سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تو بھی کچھ موت سے سیکھ جا۔ جب تیرے پاس تیرے اپنے موت کی نیند سو جاتے ہیں تو بھی سمجھ اور دھیان کر، ابھی سانس چل رہی ہے تو چانس ہے آپ کے پاس، اپنے رب کو راضی کر، پھر قبر اور حشر میں اللہ پاک آپ کو راضی کرے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب بلے تو بچا کچھ نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی، ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر تک حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں،
اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اس سے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ ہو یا رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائیں گے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مدت تک میں صوفیہ کرام کے پاس رہا، ان کی صحبت سے مجھے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ اس کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ حسرتوں میں مشغول کر کے وہ آپ کو کاٹ دے گا، اور دوسری یہ کہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو وہ آپ کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس سورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانع بچاؤ کرنے والی سورہ کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی سورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔